بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْحَكِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، فہم القرآن کے حوالے سے نواں درس آپ کی خدمت اقدس میں پیش کیا جا رہا ہے، اور گفتگو آئے بسملہ میں کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بندے کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ خدائے رحمان و رحیم کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ جناب والا سابقہ درس میں جو نتیجہ آپ کی خدمت اقدس میں بیان کیا تھا، وہ نتیجہ یہ تھا کہ اسم غیر مسمى ہوتا ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء مبارکہ ہیں یہ عین ذات والا نہیں ہے، گرچہ کہ یہ بابرکت ہیں، با کرامت ہیں، لیکن ان کی برکت و کرامت کا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متمسک ہونا ہے۔ اگر یہ بابرکت بنے ہیں، اگر یہ با کرامت بنے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ اس ذات مطلقہ کے اسماء گرامی ہیں۔ لہٰذا جناب یہ نتیجہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جا چکا تھا۔ حضور والا اس نتیجے کے جو فوائد ہیں، اس نتیجے کے جو فائدے ہیں، وہ متعدد ہیں، اور ان فائدوں کو متعدد طریقوں سے بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن ان متعدد فائدوں میں سے صرف دو فائدے آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا۔ ایک فائدہ کیا ہے کہ جب ہمارے بچوں کو دینیات پڑھائی جاتی ہے، اصول دین پڑھائے جاتے ہیں، فروع دین پڑھائے جاتے ہیں، تو فروع دین کا انحصار اصول دین پر ہوتا ہے، اور اصول دین میں جو سب سے پہلی اصل ہے وہ معرفت خداوندی ہے۔ لہٰذا اس بحث سے ہماری معرفت میں اضافہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کے جس خدا کو ہم مانتے ہیں، جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جس کے لیے ہم اپنی ساری زندگی عبادتیں کرتے ہیں، اس کے اسماء دو طرز کے ہیں، اور دونوں طرز جو ہے آپ کی خدمت اقدس میں بیان کی جا چکی ہیں۔ لہٰذا اول فائدہ کیا ہے کہ اس بحث سے معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جناب دوسرا فائدہ کیا ہے کہ کل جو ہے آپ کی خدمت میں سابق درس میں آپ کی خدمت میں ہشام بن حکم کی ایک روایت ذکر کی تھی کہ جس میں صادق آل محمد نے فرمایا تھا الاسم غیر المسمى، کہ اسم الگ شے ہوتا ہے، مسمى الگ شے ہوتی ہے۔ جس طریقے سے نو مولود کی ذات الگ چیز ہے، اور اس ذات کے لیے جو نام مختص کیا گیا ہے علی، وہ الگ چیز ہے۔
جناب یہ جو روایت ہے الاسم غیر المسمى، تفسیر نور الثقلین میں اس روایت کو صاحب تفسیر نور الثقلین نے اس روایت کو آئے بسملہ کے مقام پر پیش کیا ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اسماء اللہ کا سوال کیا گیا صادق آل محمد سے، جب اللہ کے بابرکت ناموں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے یہ جملہ فرمایا الاسم غیر المسمى، کہ اسم الگ ہوتا ہے اور مسمى الگ شے ہوتی ہے۔ لیکن جناب یہ روایت یہاں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس روایت کے بعد جو آگے جملے ہیں ان جملوں میں مولا نے 3 قسم کے عبادت کرنے والوں کا ذکر کیا ہے، جو اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے طرز ان کا عبادت کرنے کا طریقہ 3 قسم کا ہوتا ہے، اس طریقے کے اعتبار سے عبادت کرنے والوں کی 3 قسمیں ہو جاتی ہیں۔ مولا فرماتے ہیں الاسم غیر المسمى، اسم الگ ہوتا ہے، مسمى الگ ہوتا ہے۔ فمن عبد الاسم دون المسمى فقد کفر ولم یعبد شیئا۔ مولا فرماتے ہیں کہ ایک عبادت کرنے والا وہ ہوتا ہے جو اسم کی عبادت کرتا ہے لیکن مسمى کی عبادت نہیں کرتا، جو مسمى کے بغیر مسمى کو چھوڑ کر فقط اسم کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسما ہیں، اللہ کی ذات کو بھول کر اس نے جو اسما ذکر کیے ہیں فقط انہی اسما کی عبادت کرتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ عبادت کرنے والا کیسا ہے؟ فقط کفر ولم یعبد شیئا، مولا کہتے ہیں کہ اس نے مسمى کو ترک کر دیا ہے، اس نے ذات بابرکت کی عبادت نہیں کر رہا، اسے ترک کر دیا ہے اور فقط اسم کی عبادت کر رہا ہے، لہٰذا اس نے کفر کیا اور اس نے کسی بھی شے کی عبادت کی ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے جناب؟ چونکہ اسم مسمى کی وجہ سے باکرامت بنا ہے، اسم مسمى کی وجہ سے بابرکت بنا ہے، اور جب مسمى ہی کو ترک کر دیا تو اسم کی کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہے۔ لہذا مولا فرماتے ہیں کہ ایسا عبادت کرنے والا کفر کا ارتکاب کرنے والا ہے اور کسی شے کی عبادت کرنے والا شمار نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا عابد کون ہے؟ مولا فرماتے ہیں وَمَنْ عَبَدَ الْإِسْمَ وَالْمَعْنَى فَقَدْ أَشْرَكَ وَعَبَدَ الْإِثْنَيْنِ۔ مولا فرماتے ہیں کہ ایک عبادت کرنے والا وہ ہوتا ہے جو اسم اور معنی سے مراد یہاں پر مسمى ہے، کہ جو اسم اور مسمى دونوں کی عبادت کرتا ہے، لہٰذا یہ ایک کی عبادت نہیں کر رہا، یہ 2 کی عبادت کر رہا ہے۔ ایک اسم کی الگ عبادت کر رہا ہے، اسم کو الگ مؤثر تسلیم کر رہا ہے، اور مسمى یعنی ذات والا ذات مطلقہ کو الگ مؤثر تسلیم کر رہا ہے، لہٰذا یہ 2 کی عبادت کر رہا ہے۔ لہٰذا مولا فرماتے ہیں فقد اشرک وعبد الاثنین، لہٰذا ایسا عبادت کرنے والا مشرک ہے جو ذات مطلقہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہا ہے، اور اس نے ایک وحدہ لا شریک کی عبادت نہیں کی ہے بلکہ اس نے 2 کی عبادت کی ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ تیسرا عبادت کرنے والا کون ہے؟ فرماتے ہیں وَمَنْ عَبَدَ الْمَعْنَى دُونَ الْإِسْمِ فَذَلِكَ التَّوْحِيدُ۔ مولا فرماتے ہیں جس نے صرف معنی کی عبادت کی، معنی سے مراد مسمى ہے، مسمى سے مراد وہ ذات مطلقہ ہے، ذات بابرکت ہے، کہ جس نے صرف معنی کی عبادت کی نہ کہ اسم کی، پس مولا فرماتے ہیں یہی توحید ہے اور ایسا ہی عبادت کرنے والا موحد ہے۔ لہذا عزیزان گرامی،
اگر اس روایت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک اہم ترین نتیجہ مترتب ہوتا ہے، گرچہ کہ اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ ہماری معرفت میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن معرفت میں اضافے کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم ترین نتیجہ مترتب ہوتا ہے، جس نتیجے کو آپ کی خدمت اقدس میں فقط اشارتاً ذکر کروں گا۔ جناب، اگر اس مطلب کو ہضم کر لیا جائے کہ اسم الگ ہوتا ہے، مسمى الگ ہوتا ہے، عبادت اس ذات مطلقہ کی ہوتی ہے، بندگی اس ذات مطلقہ کی ہوتی ہے، ہر شے کے لیے مؤثر فقط وہی ذات وحدہ لا شریک ہے، اگر اس مطلب کو ہضم کر لیا جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری عبادتوں میں، ہماری دعاؤں میں، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ کے ذریعے اس سے کوئی سوال کر رہے ہوں، تب ہمارے ذوق میں حق الیقین کی مہک کو ہم درک کر سکیں۔ لہذا عزیزان گرامی، اس جملے پہ غور کیجئے گا کہ ہماری عبادتوں میں، ہمارے سیر و سلوک میں حق الیقین کی مہک کب آتی ہے؟ اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے، گرچہ کہ حق الیقین کی مہک مشکک ہے اور تشکیک کا لازمہ یہ ہے کہ ہر بندہ اس کے درک کرنے میں ایک لیول نہیں رکھتا، ہر بندہ اس کے درک کرنے میں اپنا خاص ذوق رکھتا ہے۔ لہذا جناب والا، یہاں تک کہ ابحاث کے حوالے سے جو آپ کی خدمت اقدس میں ایک مثال بیان کی تھی، ایک نومولود کی مثال بیان کی تھی اور اس کے لیے چند صفات کو ذکر کیا تھا، پھر اس مثال کے ذریعے ہم نے چند نتیجے آپ کی خدمت اقدس میں پیش کیے ہیں۔ جناب، وہ نتیجے کیا تھے کہ اللہ کے بابرکت اسماء دو طرز کے ہیں، ایک اسم اللہ ہے جو اس ذات والا پہ دلالت کرتا ہے جو تمام کمالات کا سرچشمہ ہے، اور دوسرے باقی اسماء ہیں کہ جو اس ذات والا کے ساتھ متمسک ہیں، جو اس ذات والا سے نمودار ہونے والے ہیں، اور وہ اسماء ان صفات پر دلالت کر رہے ہیں جو ذات والا کے ساتھ متمسک ہیں۔ لہٰذا جناب، یہاں پر جو ہے نا، ایک بحث ایک حد تک اس مثال کی حد تک ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، جہاں تک باقی صفات کا تعلق ہے، جہاں تک باقی اسماء کا تعلق ہے، یہ عمیق اور طویل بحث ہے، لیکن پھر بھی آپ کی خدمت اقدس میں ایک دوسری مثال کے ذریعے سے مثال کو منقلب کر رہا ہوں، مثال کو اس نومولود سے دائرہ انسانیت میں داخل کر رہا ہوں۔ ایک دوسری مثال کے ذریعے اس عمیق بحث کا کچھ نہ کچھ خاکہ آپ کی خدمت اقدس میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عالم امکان پیدا کیا ہے، اس عالم امکان میں اللہ نے، جناب اس پیرا پہ غور کیجئے گا، ان جملوں پہ غور کیجئے گا، ان کی بیس پر آگے کے نتیجے اخذ کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عالم امکان پیدا کیا ہے، اس عالم امکان میں جو افضل ترین مخلوق قرار دیا وہ انسان کو قرار دیا ہے، لیکن انسان کی حقیقت کیا ہے؟ اگر انسان کے اندر زندگی داخل نہ ہو، اگر انسان کے اندر روح داخل نہ ہو، اگر انسان حیات سے متصف نہ ہو، تو کیا کبھی ایسا جسم انسان
کہلا پاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ لہذا انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر زندگی داخل ہو چکی ہو۔ انسان وہ بنتا ہے جو حیات سے متمسک ہو چکا ہو۔ لہذا جناب انسان جسم اور حیات کا مجموعہ ہے۔ کون سی حیات؟ حیات انسانی، جو ایک خاص بحث ہے جناب۔ لہذا انسان جو ہے زندگی کے ذریعے جو ہے اس دنیا میں قدم رکھتا ہے، اور پھر دنیا کے مسائل کو طے کرتے کرتے آہستہ آہستہ علم کی سیڑھیوں پہ چڑھتا ہے، اور علم کے جو اعلیٰ ترین مسائل ہوتے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو علم اعلیٰ ہوتا ہے اس کے مسائل کو درک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن کیا ہر ایک انسان اس عالی علم کے مسائل کو درک کر پاتا ہے؟ تو جناب آسان سا جواب ہے، کبھی بھی نہیں کر پاتا۔ صرف کچھ انسان ہوتے ہیں کہ جو عالی علم کے علم اعلیٰ کے مسائل کو درک کر پاتے ہیں، جبکہ زیادہ تر انسان جو ہے اس کی نسبت سے عدم علم اور جہل سے متصف ہوتے ہیں۔ جناب جو درک کر پاتے ہیں ان میں بھی اگر آپ تناسب دیکھیں تو کیا ہر ایک اس علم کا استاد بن پاتا ہے؟ نہیں جناب، گرچہ کہ اس نے بلند علم کے عالی علم کے مسائل کو سمجھا، اچھی طریقے سے سمجھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہر ایک اس علم کا استاد نہیں بن پاتا۔ اس علم کا استاد کون بن پاتا ہے؟ ان عالموں میں سے بھی چند ہوتے ہیں جو اس علم کے استاد بن پاتے ہیں۔ چونکہ جناب علم کو سمجھنا اور بات ہوتی ہے، علم کو سمجھانا ایک الگ فن ہے۔ ہو سکتا ہے ایک عالم درک کے فن کو حاصل کر چکا ہو، ایک علم کے مسائل کو سمجھ چکا ہو، لیکن سمجھانے کا فن ہو سکتا ہے کہ ابھی تک اس میں نہ آیا ہو۔ لہٰذا استاد چند لوگ بن پاتے ہیں، اور استاد میں بھی پھر ماہرین، آیا اس فن کے ایسے استاد کہ جو طالب علم میں قاعدہ لازم و ملزوم کے تحت اس کے نفس کی خبریں دے سکیں، ایسے استاد بہت ہی کم لوگ بن پاتے ہیں۔ لہٰذا عزیزان گرامی، اگر جو ہے یہ ایک چھوٹا سا مقولہ، چھوٹا سا پیراگراف اگر آپ نے ہضم کر لیا تو ایک مرتبہ پھر اس پہ غور کیجئے گا تو آپ متفق ہوگے کہ ان چند جملوں میں سے چند صفات نکلتی ہیں جو انسان کی صفات ہیں۔ ان چند جملوں میں سے انسان کی کچھ صفات اخذ کی جا سکتی ہیں۔ ہم نے کہا انسان زندہ ہے، لہذا انسان کی ایک صفت کیا ہے کہ انسان حی ہے، انسان زندہ ہے۔ زندگی کے مراحل کو طے کرنے کے بعد کچھ عالم بن پاتے ہیں، لہذا انسانوں کے گروہ کی ایک صفت کیا ہے کہ وہ عالم ہے۔ لہذا پہلی صفت زندگی، حیات، دوسری صفت علم یعنی عالم، اور جو عالم نہیں بن پایا، جو علم کے مسائل کو درک نہیں کر پایا، عدم علم اور جہل سے متصف ہوا، لہذا تیسری صفت کیا ہے؟ جاہل۔ جناب چوتھی صفت کیا ہے کہ ان علماء میں سے کچھ عالم مرحلہ استاد تک پہنچ پاتے ہیں، ان علماء میں سے کچھ عالم استاد بن پاتے ہیں۔ لہذا جناب چوتھی صفت کیا بنی؟ استاد۔ اور پانچویں صفت کہ ایسا ماہر استاد کہ جو اپنے طالب علم کے حالات کو سمجھ سکے، اپنے طالب علم کے لازم و ملزوم کے باب سے آیا اس کے مافی الضمیر کو بیان کر سکے۔ لہذا جناب یہ 5 صفات ہیں، زندگی ہے، عالم ہے، جاہل ہے،
استاد ہے اور مخبر ہے، یعنی جو طالب علم کے نفس کی خبر دینے کا اہل ہو۔ جناب والا اگر جو ہے یہ چونکہ عمیق بحث ہے اور اس بحث کو جو ہے نا نہایت آسان کر کے آپ کی خدمت میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جناب والا اگر یہ 5 صفات جو ہے نا آپ نے ہضم کر لیں، اس پیراگراف سے جو 5 صفات نکالی گئی ہیں اگر یہ سمجھ میں آ گئیں تو ایک آسان سا فطری سا سوال ہے کہ اگر یہ آپ کے سامنے 5 صفات رکھ دی جائیں اور آپ سے پوچھا جائے کہ ان 5 صفات میں سے، ان 5 صفتوں میں سے کون کون سی صفت آپ اپنے نفس و ذات کے لیے اختیار کرنا چاہیں گے اور کون کون سی صفت آپ اپنے نفس و ذات کے لیے اختیار کرنا نہیں چاہیں گے، ان 5 صفتوں میں سے کون سی صفت آپ اپنے اندر چاہتے ہوں، کون سی صفت دوسروں کو بتانے میں آپ اچھا محسوس کرتے ہوں، اور کون سی صفت ہے کہ جو اگر آپ کے اندر ہو تو دوسروں کو بتانے کے بعد آپ کو شرمندگی محسوس ہوتی ہو۔ لہٰذا عزیزان گرامی اگر جو ہے یہ سوال واضح ہو گیا تو اس کا جواب کیا ہے؟ آسان سا جواب ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے، کوئی بھی انسان جہل کو اپنے اندر نہیں دیکھنا چاہتا، چاہے میں ہوں، آپ ہوں، ہر انسان اگر اس کو جاہل کہا جائے تو برا لگے گا، چونکہ جہل کوئی بھی پسند نہیں کرتا، بلکہ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کو عالم کہا جائے، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کو استاد کہا جائے، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کو مافی الضمیر کی خبریں دینے والا ماہر استاد کہا جائے۔ لہذا جناب والا اگر یہ نتیجہ واضح ہو گیا تو یہاں سے ایک نتیجہ نکلتا ہے، اگر یہ جواب واضح ہو گیا تو ایک نتیجہ نکلتا ہے، اور وہ نتیجہ کیا ہے کہ انسان میں جو صفات ہیں وہ 2 طریقے کی ہیں۔ ایک صفات وہ ہیں جو انسان کے حسن و جمال کو بیان کرتی ہیں، ایک صفات وہ ہیں جو انسان میں حسن و جمال کا اضافہ کر دیتی ہیں، اور کچھ صفات وہ ہیں جو انسان میں موجودہ عیب و نقص کو بیان کرتی ہیں۔ جناب اگر یہ نتیجہ واضح ہو گیا تو آئیے ہم اپنے ممثل پر آتے ہیں اور آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ عالم وجود میں جتنی بھی صفات ہیں، جناب آپ کی خدمت میں عالم وجود کی بات نہیں کر رہا، آپ کی خدمت میں عالم امکان کی بات نہیں کر رہا، بلکہ جو ان دونوں سے وسیع ہے عالم وجود کی بات کر رہا ہوں کہ عالم وجود میں جتنی بھی صفات ہیں، اگر ان صفات کو اللہ کی جانب نسبت دی جائے، اگر ان صفات کو اللہ کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان صفات کی 2 کیٹیگریز ہو جاتی ہیں، یہ صفات 2 کلاس میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں۔ عالم وجود میں جتنی بھی صفات ہیں اگر ان کو اس ذات بابرکت کے حوالے سے دیکھا جائے تو کچھ صفات ایسی ہیں جو اس کے حسن و جمال کو بیان کرتی ہیں، کچھ صفات ایسی ہیں جو اس کے کمال کو بیان کرتی ہیں، چونکہ وہی کمال مطلق ہے، چونکہ وہی ذات عین کمال ہے، لہذا کچھ صفات ایسی ہیں، اور ان صفات کو علماء صفات ثبوتیہ کہتے ہیں۔ لہذا جناب صفات ثبوتیہ کیا ہیں؟ کہ جو اللہ کے کمال کو بیان کر رہی ہوتی ہیں، جو اللہ کے حسن و جمال کو بیان کر رہی ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ حی ہے، جیسے کہ اللہ عالم ہے،
جیسے کہ اللہ قادر ہے، یا اسی طریقے سے وہ تمام تر صفات، اب آپ صفات گنتے جائیے جو اللہ کے شیان شان حسن و جمال کو بیان کرنے والی صفات ہیں، وہ تمام کی تمام صفات ثبوتیہ کہلاتی ہیں۔ اور کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کی ذات بابرکت کے شیان شان نہیں ہوتی، جو اللہ کی ذات والا کے ساتھ میچ نہیں کر رہی ہوتی، جن کا اگر اللہ کی ذات والا پر اطلاق کیا جائے تو وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہے، آیا یہ صفات کبھی اس کی ذات کے ساتھ میچ نہیں کر پاتی، چونکہ وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ جناب ایسی صفات کو علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ ایسی صفات کو صفات سلبیہ کہتے ہیں۔ لہٰذا جناب نتیجہ کیا ہے؟ صفات ثبوتیہ کسے کہتے ہیں کہ وہ صفات خداوندی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسن و جمال کو بیان کرتی ہیں، جو اللہ کے کمال کو بیان کرتی ہیں، اور صفات سلبیہ کہ جو اللہ کی ذات والا کے شیان شان نہیں ہیں۔ بس ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ ان کو صفات ثبوتیہ کیوں کہتے ہیں اور ان کو صفات سلبیہ کیوں کہتے ہیں؟ جناب اس کی وجہ کیا ہے کہ جو اللہ کے شیان شان ہیں، جو اللہ کے حسن و جمال کو بیان کر رہی ہیں، لہٰذا یہ اللہ کے لیے ثابت ہیں، اور جب یہ اللہ کے لیے ثابت ہیں تو ان کو صفات ثبوتیہ کہا جاتا ہے۔ اور جو اللہ کے شیان شان نہیں ہیں، جو اللہ کے لیے ثابت نہیں کی جا سکتی، جن کے ذریعے اللہ کو بیان نہیں کیا جا سکتا، آیا ان کو صفات سلبیہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ان کو سلب کر لیا جاتا ہے۔ سلب کہتے ہیں چھیننے کو، سلب کہتے ہیں نفی کرنے کو، اللہ سے ان کی نفی کی کر دی جاتی ہے، اس وجہ سے ان صفات کو صفات سلبیہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ جناب عالم وجود میں ایک صفت موجود ہے جہل، لیکن اللہ نعوذ باللہ اس صفت سے بزرگ و بالا ہے، لہذا اس صفت کو اللہ سے سلب کر لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اللہ جاہل نہیں ہے۔ یہ ایک دوسری صفت ہے عاجز، کہ اللہ جگہ جگہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ قادر کی اپوزٹ، قادر کی ضد عاجز ہے، اور عاجز اللہ کے شیان شان نہیں ہے، لہٰذا اللہ سے اس صفت کو سلب کر لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اللہ عاجز نہیں ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی نتیجہ کیا ہے کہ علماء کرام نے اللہ کی صفات کے چیپٹر میں جو ایک تقسیم بیان کی ہے، جو ایک کلاسیفیکیشن بیان کی ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ کی صفات والا دو قسم کی ہیں۔ ایک صفات ثبوتیہ ہیں جیسے حی، عالم، قادر، اور ایک صفات سلبیہ ہیں جیسے جاہل، عاجز وغیرہ۔ والحمد للہ رب العالمین۔